شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سانپ اور بچھو انسان کے دشمن اور زہریلے جانور ہیں۔ یہ دونوں زہریلے جانور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کیوں گئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا جس وعدے کو وہ آج بھی نبھا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانوں کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو سب انسان اس میں مر گئے سوائے ان چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے انسانوں کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو اللہ کے پیغامات سناتے رہے کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کریں، آپس میں محبت کو قائم رکھیں، صرف ذات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگی، اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے تھے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، جہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ بس اللہ کے نبی کا دعا کرنا تھا کہ اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، لیکن اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہوئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے اور جو مخلوقات سوار ہوئی سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے پھر سے زمین کو آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی۔ لیکن اس آیت کو آج تک کسی حیوان نے نہیں بھلایا۔ آج بھی جنگل بیابان میں کسی بھی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو کوئی بھی سانپ ہو یا بچھو یا کوئی اور حیوان آیت کا احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کر اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔